الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم مدنی قاعدہ کورس کے سبق نمبر 11 کی طرف بڑھ چکے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اس کورس میں استقامت عطا فرمائے، اس کورس کو اچھی طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں جی سبق نمبر 11 کی طرف بڑھتے ہیں، اس کے قواعد کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی تو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ یہ جو دال نماسی بیچ میں ڈلی ہوئی ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ جزم۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جزم خود تو یہ حرکت ہے نہیں، نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، تو یہ خود تو پڑھی جا نہیں سکتی، اس لیے یہ پیچھے والے اپنے سے پہلے جو متحرک یعنی حرکت والا لفظ ہوگا اس سے مل کر پڑھی جائے گی، ٹھیک ہو گیا؟ آگے حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں، یعنی حمزہ اگر ساکن ہو جائے نا، ساکن اگر حمزہ پہ یعنی جزم آ گئی ہے وہ ساکن ہو گیا، اگر حمزہ ساکنہ ہے تو اس کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ نیچے جب ہم مشق کریں گے تو میں وہاں پہ آپ کو سمجھا دوں گا۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان کا مجموعہ کتب جدن ہے۔ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کی ہیں۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہو جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلے۔ جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ اس سبق میں حروف قلقلہ و حمزہ ساکنہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں اور ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں، ٹھیک ہے؟ اس میں جو چیز ہے ہمیں مل رہی ہے، ایک تو حمزہ ساکنہ کا خیال ہم نے رکھنا ہے، اور قلقلہ، حروف قلقلہ ایک نئی چیز ہمیں مل رہی ہے۔ حروف قلقلہ میں قلقلہ کب خوب ظاہر ہوگا جی؟ جب وہ ساکن ہوں گے، ٹھیک ہے؟ قلقلہ ہمارے یہ آپ نے زبانی یاد کر لینے ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ جہاں پہ بھی ساکن آئیں گے تو ان میں قلقلہ ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ کہیں پہ بھی طا یا دال یا اس طرح کا کوئی قلقلہ میں سے لفظ آ گیا تو آپ قلقلے کرنے شروع کر دیں، ایسا نہیں کہ جب یہ ساکن ہوں گے تو ان میں قلقلہ ہوگا۔ یہ دوسرے پہلے تو طا ہے نا، آگے طا ہے تو یہ قلقلہ طا ہے۔ یہاں میں تختی پڑھتا جاؤں گا نیچے، یا جہاں جہاں پہ بھی یہ ریڈ لفظ آئیں گے نا، تو یہ ریڈ جتنے بھی ہیں یہ سارے حروف قلقلہ میں سے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں یعنی ان میں قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پہ یہ ساکن ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہجو کا طریقہ تو آپ کو سمجھ آ ہی گیا ہے، تو میں یہ ان کو نا رواں ہی پڑھتا جاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ات، 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 اتو، اتو، اتو۔ یہ انہوں نے کہا تھا نا کہ حروف قلقلہ کی جو آواز ہے اس کو لوٹانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جب بھی قلقلہ آئیں گے، جہاں پہ بھی آئیں گے، ان کی آوازوں کو کیا کرنا ہے؟ لوٹانا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ اتو، 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 از، 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 ال، اذ، اذ، اوز، ایز، اوز، اس، 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 اد، 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 یہ قلقلہ ہے۔ اد، اد، اد۔ اک، 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 اقو، 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 اہ، اہ، اوہ، اح، اح، اوہ۔ اچھا جی، آگے یہ ہمارا حمزہ ساکنہ والا
آ گیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ حمزہ ساکنہ کو جھٹکا دے کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں تو اس کو پڑھتے ہیں۔ ا ای او آ ایر او اخ 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 اغ اغ اوغ۔ آج میرا تھوڑا سا گلا خراب ہے، اگر نہ صحیح پڑھ سکوں تو معذرت۔ اخ 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 اوغ اغ اوغ اب 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 ام 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 او او اف 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 ال ال اول ان 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 اور ار اور اج 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 اش 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 ای ای قل ان عن من بل لم کم ہم ذوقو۔ یہ آگے ریڈ آ گیا، ٹھیک ہے۔ جہاں جہاں پہ بھی یہ نیچے ریڈ آتے جائیں گے نا، ان کی آوازوں کو لوٹاتے جانا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ ذوقو قد استبر مستطر فوفر اعین اعنابا۔ اچھا ہجے میں کرتا ضرور، لیکن چونکہ میں نے تختی نمبر 10 میں سمجھا دیا ہے کہ ہجے کے کیسے طریقہ ہے، ٹھیک ہے، تو ہجے کا سیم ہی، سارے لفظوں کا سیم ہی طریقہ ہے، کوئی نئی چیز تھوڑی ہے، اس لیے میں یہ رواں میں پڑھ رہا ہوں۔ زجرۃ نطفۃ مدہنون ابوابا فافرق یقرض یغنی تجری جمعا فتح مؤمنین مؤمنون یؤمنون۔ اچھا اب غور کریں گے نا، یہ سارے لفظوں میں اوپر جو ہے نا حمزہ ساکنہ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو جھٹکا دے کے ہی پڑھیں گے۔ یؤمنون مؤصدۃ اقرأ شأن کأسا۔ اچھا ان الفاظ کو اکثر بچے پڑھتے ہیں شانن کاسن بیسا اس طرح کر کے نا، تو یہ غلط ہے، یہ حمزہ ساکن ہے، اس لیے اس کو جھٹکا دے کے ہی پڑھیں گے۔ شأن کأسن بئسا یشأ نشأ اسم یبحث یبحث احیا اخری اذهب اشدد ارکب حشرت نشرت احضرت طمست فرجت نصفت یظلمون یظہر۔ اصبر بینکم بینہم فضلک علیہم اعمالہم اعمالکم ایدیہم یستبدل یستفتحون۔ ٹھیک ہو گیا جی، تختی نمبر 11 جو ہے ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ آپ نے اس کو دل لگا کے یاد کرنا ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے، اس کے قواعدوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت بہت خیال رکھیے گا۔
دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔